بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وعوانہ۔ محترم سامعین کرام، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ حرمت و عظمت والے ہیں۔ اسی طرح جمعہ اور عرفہ کے دن بڑی عظمت والے ہیں۔ پورے ہفتہ میں جمعہ کا دن افضل و بابرکت ہے اور سال بھر میں سب سے افضل ترین دن 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے۔ آئیے یوم عرفہ کے فضائل پہ نظر ڈالتے ہیں۔ صحیحین میں ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو اگر ہم یہود پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے لیے میں نے دین کو کامل کر دیا اور تم پہ اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پہ رضامند ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہ کس دن اور کس جگہ نازل ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کے دن عرفہ میں نازل ہوئی اور یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اٹھائی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ سنن ترمذی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہود عرفہ کا دن اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ اور یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔